تو یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ اس میں ہمارے سامنے موجود ہیں. قرآن مجید کی بات تو جتنی چاہیں ہم کرتے جائیں اور نراج کی جائے، آگے چلتے ہیں اور بات کو اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں. قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کو چند بنیادوں پر اپنے سامنے رکھا جائے، یعنی کہ کیفیات، اس کی خصوصیات، اس کے اندر جو اللہ نے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، قدرتیں، کیا کیا کچھ رکھا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے. قرآن مجید کے حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، یعنی ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے تو سب ساری دنیا کے لیے، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے، لیکن جنہوں نے اسے چھوڑ دیا، جنہوں نے اسے رد کر دیا، انکار کر دیا، ان کی بات چھوڑ دیجیے. جنہوں نے اسے قبول کر لیا، میں نے اور آپ نے، ہمارا تعلق اس قرآن کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس قرآن مجید کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، انہیں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح یعنی صحت کے ساتھ جیسے کہ وہ ہے ویسے پڑھا جائے. قرآن مجید کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. قرآن مجید عربی زبان میں ہے، لہذا عربی زبان کی وہ شدھ بدھ کہ آدمی عربی زبان کو اس کے اپنے انداز میں پڑھنے پر قادر ہو سکے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا، اتنی تجوید کا علم حاصل کرنا کہ قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھا جا سکے. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر یہ کام نہ کیا تو پھر اس کے الفاظ، اس کے مضامین غلط غلط ہوتے چلے جائیں گے. وہ ہم اس طرح سے نہیں پڑھیں گے تو غلطیاں سرزد ہوں گی. غلطیاں جو ہیں اس کے اندر، اس کی ایک مثال بس آگے رکھ کر آگے بڑھتے ہیں. یعنی چھوٹی سی بات کتنی بڑی بات میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے ایک بات یہ جو ہے قرآن مجید ہی میں ایسے مقامات، بعض جو مصاحف کے اندر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہوتا ہے آخر میں کہ یہ مقامات ایسے ہیں، جن مقامات کا وہاں جو ہے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان میں احتیاط کرنا ضروری ہے. ان میں ذرا سے رد و بدل سے کلمہ کفر بن جاتا ہے، الٹ ہو جاتی ہے. جیسا کہا اس کا الٹا کلمہ کفر بن جاتا. یہ بات اللہ رب العالمین کی طرف یعنی قرآن مجید کے والے سے بیان کی گئی کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ احتیاط رکھی جائے. انہی کے ایک مقام کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں قرآن مجید میں کہا کہ اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ، وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ أَوْ مُتُّمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم قتل ہو یا مر جاؤ دونوں صورتوں میں ہوگا کیا؟ اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اگر آپ اسے لکھا ہوا دیکھیں تو لام الف زبر لا اسی طرح لکھا ہوگا، لیکن لام پہ زبر ہوگا، الف پہ زیر ہوگا. کھینچنا نہیں. اگر کھینچ دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ کہہ دیا لا الى اللہ تحشرون، اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اللہ کے حضور، تم اللہ کے حضور جمع نہیں کیے جاؤ گے. لا نہیں ہو گیا. اور لا الى اللہ تحشرون یعنی صرف کھینچنے کا فرق ہے، کھینچا نہیں ہے. تو کیا ہے؟ تم لازمن اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے. اصل بات یہی ہے، لا الى اللہ تحشرون، یہ اصل بات ہے. لیکن اگر اسے کہہ دیا لا الى اللہ تو کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے. تو اس حوالے سے لا علمی کی بات الگ ہے. آدمی ظاہر کا لا علمی کی بنیاد پہ غلطیاں کرنا جان بوجھ کے تو کوئی کہتا نہیں ہے، مگر کوشش تو کرنی چاہیے نا صحیح بات صحیح طریقے سے کہی جائے. آخر ہم اپنی اولاد کا تلفظ ٹھیک کرتے ہیں، اسے صحیح بات سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس لیے دوسروں میں لکھو نہ بن جائے. تو اللہ کے پاس اللہ کی بات کچھ ہے اور بن کچھ جائے، تو اس طرح سے تجوید کا وہ علم اسے حاصل ہونا چاہیے. تو قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا، پھر ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، سمجھ کر اس کیفیت کے ساتھ میں کہ بس ایسے نہیں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا ہے، بس الفاظ کی ادائیگی کچھ ہو جائے اور بس کام پورا ہو جائے کہ قرآن پورا پڑھ لیا. قرآن مجید یعنی ہمارے پاس جو تلاوت قرآن کا ایک معاملہ یہ بھی ہے، ختم کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اور تو پھر پڑھتے چلے جانا، یہ ختم نہیں ہونا، اس کو اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، اس کی تلاوت ختم نہیں ہوتی، اس کے مفاہیم ختم نہیں ہوتے. یہ تو مسلسل پڑھی جانے والی چیز ہے. تو ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کے ادب کے ساتھ بھی اس کو پڑھنا ہے. یہ بات ہمارے سامنے ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اس کا حق یہ ہے، قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے قرأت اور ایک ہے تلاوت. دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا عربی میں. قرأت بھی عربی کا لفظ ہے، تلاوت بھی عربی کا لفظ ہے. قرآن میں قرأت کا لفظ بھی استعمال ہوا، قرآن مجید میں تلاوت کا لفظ بھی استعمال ہوا. دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کی بات کرتے ہیں. تلاوت قرأت تو ہے مجرد پڑھنا، قرأت کے مقابلے قرأت مجرد پڑھنا. اور تلاوت کیا ہے؟
تلاوت ہے اس کے پیچھے جانا، یعنی سمجھ کر اس کی پیروی کرنا۔ تلاوت کا مطلب مفہوم کیا ہوگا؟ مجرد پڑھنا تلاوت نہیں ہے، مجرد پڑھنا تلاوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو پھر یہ بھی بڑا مضمون ہوگا، تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ تو پھر بس مجمل بات یہ ہے، مختصر بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے اور اس کے پیچھے، یعنی اس کی بات کو جانا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس کو مانا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ تو یہ تلاوت کی بات ہوگی۔ اگر مجرد پڑھا ہے اور بغیر سمجھے پڑھا ہے اور بغیر عمل کی نیت کے پڑھا ہے تو پھر وہ غلط ہے، تلاوت نہیں ہے۔ تو تلاوت بھی اس کا حق ہے، تلاوت بھی اس کا حق ہے۔ تو وہ پیچھے چلے گئی تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تلاوت یعنی سمجھنا، سمجھ کے پڑھنا، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ آدمی سب کچھ سمجھے اور نہ سمجھے تو اللہ کی کتاب کو نہ سمجھے۔ اور ان حالات کے اندر جہاں کون کون سی چیزیں ہم سیکھتے ہیں، آج دیکھیں اسی یعنی چھوٹی سی آبادی کے اس مجمع میں کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو انگریزی کا علم بھی رکھتے ہیں، یعنی انگریزی زبان بھی جانتے ہیں، بولنا جانتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں، اور آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ، اس کے اندر جو انگریزی کا استعمال اور وہ ساری چیزیں یعنی جگہ جگہ۔ آخر قرآن مجید کا معاملہ ایسا کیوں ہے کہ عربی زبان سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں، اس کے ساتھ کوئی رغبت نہیں؟ یہ تو بڑی اس کی توہین کی بات ہے، یہ تو اس کی تہذیب کی بات ہے، تدبیر کی بات ہے۔ اسے اس لائق نہیں سمجھا، انگریزی کو اس لائق سمجھا نہیں بھائی، اس کے پڑھے بغیر تو میرے بیٹے کی کہیے کہ مستقبل تاریخ ہو جائے گا، اور اسے پڑھے بغیر تو مستقبل تاریخ ہو رہا، اصل مستقبل ہمیشہ کا اسی کو پرواہ نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، یہ فہم حاصل ہونا چاہیے کہ آدمی اس کو، تو اس کے لیے کوشش اور کوششیں جاری ہے۔ آج اس وقت میں بھی مختلف قسم کی کوششیں اس حوالے سے موجود ہیں، ایسے پروگرامات مرتب کیے گئے ہیں کہ ہفتے میں صرف ایک دن، ہفتے میں ایک دن اور اس کے بھی صرف 2 گھنٹے اگر دیے جائیں تو قرآن مجید کی شدھ بدھ یعنی وہ عمومی قسم کی ایسی کہیے کہ عربی کی شدھ بدھ آدمی کو ہو جائے، اتنا فہم اسے حاصل ہو جائے کہ قرآن کو سمجھنے کا ایک دائیہ کچھ عرصے کے اندر اس کی پیدا ہو جائے۔ اس کا انتظام کیا گیا، یہ آپ کے ساتھیوں نے کیا، یعنی یہ چیزیں موجود ہیں معاشرے میں، ان سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے۔ تیسری چیز قرآن مجید کی یہ ہے کہ اس کے حق کی بات کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد عمل کیا جائے، یعنی یہ سمجھنا کس کے لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے، آج سوچئے اگر کوئی آدمی، ہم ذرا فقہ کی زبان سے الگ ہٹ کر بات کرتے ہیں، یعنی کوئی فتوی کی زبان نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ تو افہام و تفہیم کی بات ہے، اللہ کے پاس جا کے جواب دینے کی جو کہیے کہ کیفیت، اس کی فکر مندی کی بات ہے کہ ہم سوچیں اگر کوئی آدمی آپ کے پاس ہے، اچھا جی آپ کہتے کیا ہیں، لیکن بات یہ ہے آپ کی بات سننے کا تو سننے آئے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات سامنے آ جائے آدمی اپنی بات کہنا بھی پسند نہیں کرے گا، بھائی جب عمل کرنا ہی نہیں ہے تو فائدہ سننے کا، یعنی جب طے کر کے آئے ہو عمل نہیں کرنا، سننے کا فائدہ کیا؟ اس حوالے سے زبان سے سوچنے کی بات ہے کہ جب آدمی اس کی طرف رجوع کرے اور عمل کرنے کا کوئی احساس، کوئی خیال، کوئی ارادہ یہ بات سور کی ایک کوشش کی بات، ارادہ تک بھی نہ ہو اس کا کہ ہاں ظاہر ہے کہ جب عمل کا ارادہ ہوگا تو سمجھنے کی کوشش کرے کیا کہا آپ نے، یعنی کیا کرنا ہے مجھے، آدمی جاننا چاہے گا کہ اسے بات منتقل ہو، مجھے کرنا کیا، مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے، مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے مجھ سے، کس سے روکا جا رہا ہے، کس سے کیا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جب تک جانوں گا نہیں تو کروں گا کیا۔ تو اصلاً کیفیت یہ ہے کہ عمل کرنے کے ارادے سے، یعنی وہی ہدایت کی بات کہ ہدایت کی غرض سے رجوع کرنے والی بات نہیں ہے، اگر بات ہے تو کتنی ہے، یہ خیال ہے کہ صرف ثواب کے لیے، صرف ثواب کی نیت سے کہ ثواب جو حاصل ہوگا، تو بات تو یہ کہ ثواب نام ہے اجرت کا، بدلے کا، تو بدلہ تو کچھ کرنے پر ملتا ہے، یعنی کچھ کرنے کے حوالے سے آدمی سوچ لے کہ اگر ارادہ یہ ہے کہ عمل کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے تو اللہ کے حضور کیا جواب دیں؟ میری کتاب کی طرف آئے، میرے فرمان کو تم نے پڑھا، عمل کے ارادے سے بے نیاز ہو، توجہ ہی نہیں دی اس طرف، عمل بھی کرنا، کتنا کر سکے کتنا، یہ بات کا معاملہ ہے، لیکن ارادہ تو یہ ہونا چاہیے عمل کے لیے ہم اس کتاب کی طرف آئے ہیں، عمل کریں گے اس پر، اس کو اپنی زندگی کا محور بنائیں گے، اسے اپنی زندگی کا نصبرین بنائیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سبل السلام ہے، یہ سب کچھ ہے، اسی پر چلیں گے، یہ سواء السبیل ہے، اس پر چلیں گے۔ تو عمل کے ارادے سے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی اس پر عمل بھی کیا جائے، یہ اس کا تیسرا حق ہے،
جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر عائد ہوتا ہے اس کتاب مجید کا.